السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 350 سوال و جواب کی آج دوسری نشست، دوسری کلاس شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ 100 یا 120 سوال جواب پیش کیے جائیں گے، اور جہاں مشکل ہو وہاں پر تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ اس لیے اس محفل میں آپ پورے ڈسپلن کے ساتھ یہیں پر تشریف رکھیں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ سیرت رسول کا 115 سوال ہم نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب، کوہ صفا سے۔ کوہ کے معنی پہاڑ کے، صفا پہاڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا۔ کون سی دعوت تھی وہ؟ توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت تھی۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 116، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلم کھلا دعوت کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی؟ خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی تھی تو آپ کی بات کا انکار یا آپ کی مخالفت کرنے والوں میں آپ کا ایک چچا تھا ابو لہب، اس نے آپ کی مخالفت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے بارے میں قرآن کریم کی ایک سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب کے نام سے۔ سوال نمبر 117، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکلیف عورتوں میں سب سے زیادہ کس نے دیا؟ جواب، ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، یعنی شوہر بھی تکلیف دینے والا تھا اور بیوی بھی تکلیف دینے والی تھی۔ اس کا نام ام جمیل تھا۔ نام تو جمیل تھا لیکن کام ذلیل تھے۔ سوال نمبر 118، ام جمیل نے آپ کو ستانے کا کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ ابو لہب کی بیوی نے نبی کو کس طریقے سے ستایا کرتی تھی؟ جواب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی اور حد درجے بد زبانی بھی کیا کرتی تھی، حیل فیل بکتی تھی، زبان سے غلط الفاظ استعمال کرتی تھی، بد زبان تھی۔ سوال نمبر 119، حالت سجدہ میں آپ کے اوپر کس بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی؟ اوجڑی جو پیٹ کے اندر غلاظت جو رہتی نا، اتڑیاں جو رہتے نا، اس کو اوجڑی بولتے۔ ہاں، غلاظت کی جو پوٹلی رہتی ہے، اس کو کیا کیا اس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کے اوپر ڈال دیا تھا، کندھوں پہ ڈال دیا تھا۔ یہ کون بدبخت تھا؟ اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال نمبر 120، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑی کس نے ہٹائی؟ ڈالنے والا بدبخت تھا، تو نکالنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی لخت جگر کا ٹکڑا، یعنی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پیٹھ سے وہ گندگی، وہ غلاظت ہٹائی تھی۔ سوال نمبر 121، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تو آپ نے کن لوگوں کے خلاف بد دعا کی؟
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف دی گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے بد دعا کے الفاظ نکلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا، لیکن جب دشمنوں کا ظلم بڑھ گیا اور اذیتیں تکلیفیں بڑھ گئی تو بعض موقع پر اللہ کے نبی نے ان کے حق میں بد دعا بھی فرمائی. جیسے ابو جہل کے لیے بد دعا دی، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، اور اسی طرح ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کے خلاف اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی تھی. سوال نمبر 122، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے خلاف بد دعا کیوں کی، کیوں بد دعا دی؟ جواب، کیونکہ عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ یہ لوگ بھی اسی محفل میں شریک تھے. دیکھو، ہم اس سے سبق یہ ملتا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی بری بات کہہ رہے ہیں کسی کے خلاف میں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب ہم بھی برائی میں شریک ہے. یا تو روکنا ٹوکنا، یا نہیں روک سکتے تو اس محفل سے اٹھ کے چلے جانا. یہ اخلاق ہے. سوال نمبر 123، اسلام لانے والوں پر سب سے زیادہ ظلم کون کرتا تھا؟ جواب، ابو جہل، جاہلوں کا باپ، جہل کا باپ ابو جہل. سوال نمبر 124، اسلام میں پہلی شہیدہ کا شرف کسے ملا؟ اعزاز، عزت، ریسپیکٹ کسے ملی؟ جواب، سمیہ رضی اللہ عنہا کو. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو مارے جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں. یا اللہ کے دشمنوں کے جو ظلم سہتے ہوئے قتل کیے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، انہیں شہید کہا جاتا ہے. مرنے والا اگر آدمی ہے تو شہید بولیں گے، اور اگر عورت ہے تو اسے شہیدہ، مؤنث، فیمیل. تو اسلام میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کو یہ اعزاز، یہ شرف ملا کہ اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوئی. سوال نمبر 125، مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کس علاقے کی طرف کی؟ جواب، حبشہ کی طرف. مدینہ منورہ ہجرت سے پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ کے مقام کے لیے ہوئی، حبشہ کی طرف ہوئی. سوال نمبر 126، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا ہجرت کرنے کا؟ ہجرت کیوں کیے؟ جواب، مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی جواب دیں گے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، ایک بستی چھوڑ کر، ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا تاکہ ایمان محفوظ رہے. یہ نبیوں کی سنت رہی ہے. کس کی سنت رہی ہے ہجرت؟ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. سوال نمبر 127، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کب کی؟ جواب، سن 5 نبوت میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا کر کتنے سال ہوئے تھے؟ 5 سال ہوئے تھے. 5 نبوت میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. سوال نمبر 128، حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب، اسحمہ نجاشی. اسحمہ نجاشی
یہ حبشہ کے بادشاہ کا نام تھا۔ سوال نمبر 129، سوال نمبر 129، ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہونے والا پہلا قافلہ کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ کتنے لوگ سب سے پہلے حبشہ کو ہجرت کیے؟ تو 21 مرد حضرات تھے اور 4 خواتین تھی۔ 21 مرد اور 4 عورتیں، یاد رکھیں گے نا۔ سوال نمبر 130، اس قافلے کے سردار کون تھے؟ جواب، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان یہ ہجرت کرنے والے مسافرین کی، مہاجرین کے کیا تھے؟ سردار تھے، یعنی ان کے بڑے امیر قافلہ بنائے گئے تھے۔ سوال نمبر 131، ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہونے والا دوسرا قافلہ کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ جواب، 83، 80 پہ 3 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں اس میں۔ سوال نمبر 132، حبشہ سے مسلمانوں کو نکلوانے کے لیے قریش مکہ نے کن لوگوں کو بھیجا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کا جواب، اذان کا جواب تقریباً لوگ نہیں دیتے، سنتے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کام نہیں کرنا بولتے، ٹھیک ہے کام نہیں کرنا، ویسا تو حدیث میں نہیں ہے، اذان ہوتے وقت کام بھی کر سکتے، لیکن جواب دینا ضروری ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، بول رہے لا حول ولا حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ چلیے آ جائیے، سوال نمبر 132، حبشہ سے مسلمانوں کو نکلوانے کے لیے قریش مکہ نے کن لوگوں کو بھیجا؟ جواب، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ عمر کے ساتھ، عمر عین میم رے عمر رہتا، اس کے ساتھ واو لکھے ہوا رہتا نا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ عمرو پڑھیں گے، عمرو بن عاص، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ سوال نمبر 133، نجاشی کے سامنے مسلمانوں کے ترجمان کون تھے؟ نجاشی کون تھا؟ یہ بابا نجاشی کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا، ہاں؟ اس کے دربار میں مسلمان پہنچے نا، تو بادشاہ سے مسلمانوں کی طرف سے کون بات کیے تھے؟ جو بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمبیسڈر کہا جاتا ہے، ترجمان کہا جاتا ہے۔ ترجمان، ایکسپلین کرنے والے، ایمبیسڈر، تو کون تھے وہ؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال نمبر 134، جعفر بن ابی طالب کی باتوں کا نجاشی پر کیا اثر ہوا؟ جواب، اس نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن و امان سے ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، یعنی جو کوئی تمہیں برا بھلا کہے گا اس پر ٹیکس لگایا جائے گا، پینالٹی ڈالی جائے گی، تاوان کے معنی۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ یعنی عزت، ریسپیکٹ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھو
ایک بادشاہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، عیسائی ہے، لیکن مسلمانوں کی باتیں سن کر حضرت جعفر بن ابی طالب کی باتوں کا ایسے اثر ہوا اس پر کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے امن دیتا ہوں، اور جو بھی تم کو گالی دے گا میں اس کی کلاس لوں گا، یعنی اس پر ٹیکس لگاؤں گا، اس پر پینالٹی لگاؤں گا، اور مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کو کوئی آدمی ستائے اور اس کے بدلے مجھے سونے کے پہاڑ مل جائے، تو یہ بھی گوارا نہیں ہے مجھے۔ تو بڑی اچھی بات حبشہ کے اس بادشاہ نے نجاشی نے کہی تھی۔ سوال نمبر 135، جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے میں ناکام ہو گئے تو کیا کیے؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری، مالداری وغیرہ کی پیشکش کی، سمجھے، آفر دیے، 3 آفر دیے۔ کیا کیا آفر تھے وہ؟ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یا آپ کو جو ہے پیسہ جائیداد کیا ہونا بولو ہم دے دیں گے، اور کیا بولے، اور کیا بولے، 3 آفر دیے تھے۔ کوئی خوبصورت لڑکی سے اور عورت سے آپ کی شادی بھی کرا دیں گے۔ تو یہ آفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا، لیکن کیا کہا کہ آپ کو ہم بڑا اپنا مان لیں گے، آپ کو دولت دے دیں گے، لیکن آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے رک جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو، اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ سوال نمبر 136، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پیشکش کو لے کر کون آیا تھا؟ جواب، عتبہ، مکے کا مشہور مالدار اور یہ سردار تھا، عتبہ شخص کو انہوں نے نبی کے پاس بھیجا تھا۔ سوال نمبر 137، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ مجھے مال، عزت، دولت، حکومت کچھ درکار نہیں، اور میرے دماغ میں کچھ خلل بھی نہیں، میری حقیقت تم کو قرآن کے اس کلام سے معلوم ہوگی۔ آپ نے حامیم سجدہ آیت 1 سے 8 کی تلاوت کی۔ صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، یہ حامیم سجدہ کی 101 سے لے کر 8 کی آیت تلاوت کی تھی آپ۔ سوال نمبر 138، جب کفار مکہ کی یہ چالاکی بھی ناکام ہو گئی تو وہ کس کے پاس گئے؟ جواب، ابو طالب کے پاس گئے۔ سوال نمبر 139، ابو طالب کو قریش نے کیا دھمکی دی تھی؟ جواب، آپ ہمارے اندر سن و شرف، سن سین نہیں پڑھنا اس کو، سن بولتے، سن و شرف، سن پڑھیں گے اس کو، سن بولے تو سال ہو جائے گا، سن بولے تو عمر ہوگی، سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا اور اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے، اور ہمارے معبودوں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے ایسی جنگ چھیڑیں گے، ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو جائے گا۔ تو ایسی دھمکی انہوں نے دی تھی قریش نے۔ سوال نمبر 140، جب قریش نے ابو طالب کو دھمکی دی تو انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ جواب، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ سوال 141، ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اپنے چچا کو؟ کہا کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ سمجھا؟ یہ کام اتنا بڑا ہے، لوگ مجھے اس کام سے روکنے کے لیے چاند سورج بھی، یعنی ناممکن چیز ہے نا، یہ تو چاند سورج لا کر، یعنی ناممکن چیز بھی ممکن کر دے تو بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔
سوال نمبر 142، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے ایسا جواب سن کر کیا کہا؟ جواب، بھتیجے یعنی چاچا کے دل میں بھی بہت بھتیجے کی محبت امڑ آ گئی اور بہت انہوں نے تسلی دی. کہا، بھتیجے جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. اور ایک شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی قسم وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں. تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، بریک نہیں، رکاوٹ نہیں، قدغن نہیں. تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں. سوال 143، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا بائیکاٹ کب کیا گیا؟ سوشل بائیکاٹ. جواب، بعثت کے 7ویں سال. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا کر کتنے سال ہوئے تھے؟ 7 سال ہو گئے تھے. بعثت کے 7ویں سال. سوال نمبر 144، بائیکاٹ کا صحیفہ کہاں لکھا گیا؟ صحیفہ یعنی کتاب، بک. جواب، وادی محصب میں. وادی محصب میں خیف بن کنانہ کے اندر ایک وادی ہے پہاڑوں کی، محصب ہے اس کا نام. وہاں پر ایک قبیلہ رہتا ہے، ایک خاندان رہتا ہے جن کا نام ہے خیف بن کنانہ. وہاں بیٹھ کر یہ صحیفہ چاپ کیا گیا، لکھا گیا تھا. سوال 145، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف کیا عہد و پیمان تھا؟ جواب، ان کے خلاف یہ عہد و پیمان تھا، یہ ایگریمنٹ تھا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے اور نہ ہی ان سے بات چیت کریں گے. یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. یہ بات تھا، ایگریمنٹ لکھ کر ایک صحیفے پر لکھ کر وہاں کعبۃ اللہ کی چھت پر اس کو لٹکا دیا گیا تھا. سوال نمبر 146، صحیفہ کس نے لکھا تھا؟ جواب، بغیض ابن عامر ابن ہاشم نے. بغیض ابن عامر ابن ہاشم نے یہ صحیفہ لکھا تھا. سوال نمبر 147، بائیکاٹ کا صحیفہ کہاں لٹکایا گیا؟ جواب، خانہ کعبہ کے اندر. سوال 148، بائیکاٹ کا صحیفہ لکھنے والے کو کیا سزا ملی؟ جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا. شل ہو گیا بولے تو شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، ہاں کام کا نہیں رہا، لٹکنے لگا خالی ایسی شل ہو گیا ہاتھ. سوال نمبر 149، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سمیت، پہلے نبی ہے اس کے بعد بنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سمیت کتنے سال شعب ابی طالب میں محبوس رہے؟ بعض الفاظ تو نہیں معلوم گے میرے خیال سے، بس ہاں. شعب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی. شعب کے معنی گھاٹی ہے. ایک علاقہ تھا جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. اور محبوس کے معنی قید. محبوس کے معنی کیا ہے؟ قید. محبوس رہے، قید میں رہے، لاک اپ میں رہے. سوال نمبر 149، جواب اس کا کیا ہے؟ 3 سال تک. کتنے سال رہے شعب ابی طالب میں؟ 3 سال تک رہے. 3 سال بڑی مشکلوں سے گزارے مسلمان. وہاں بچے، عورتیں، بوڑھے سب لوگ کھانے پینے کی چیزیں سے ان کو محروم کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر وہاں 3 سال گزارے. بچے بھوک سے رو کر بلبلا کر، جو ہے کئی بچوں کی جو ہے آہیں ایسی رونے کی ہوتی تھی کہ اس کو یہ
قریش کے لوگ سن کر مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے۔ سوال نمبر 150، یہ صحیفہ کب چاک کیا گیا، کب پھاڑا گیا؟ یہ صحیفہ جو ایگریمنٹ تھا، جو لکھا گیا تھا، یہ کب اس کو پھاڑ دیا گیا، چاک کیا گیا؟ جواب، محرم 10 نبوت میں۔ سوال نمبر 151، یہ محاصرہ کیسے ختم ہوا؟ محاصرہ کے معنی گھیراؤ، پورا کیا کرنا، اس کو باؤنڈری کر دینا، گھیر لینا، گھیراؤ کر لینا۔ تو گھیراؤ کا مطلب اتنا علاقے کو بالکل، جیسے کووڈ میں ہوا تھا نا، پولیس والے کیا کر رہے تھے، جگہ جگہ وہ لگا دیے تھے، راستے بند کر دیے تھے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، گھیراؤ، محاصرہ بولتے ہیں۔ اتنے حصے میں کسی کو جانا وہاں پہ الاؤ نہیں تھا، اور ان کو نکلنا الاؤ نہیں تھا وہاں سے، اندر سے۔ سوال اس کا جواب یہ ہے، یہ محاصرہ کیسے ختم ہوا؟ جواب، قریش کے بعض اشخاص کی کوششوں سے، یعنی بعض بوڑھے لوگ، بعض سمجھدار لوگ جن کو اللہ نے سمجھ دی تھی، توفیق دی تھی، وہ لوگ بولے کہ نہیں، اب یہ بہت بڑا ظلم ہے، لہذا یہ ختم ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 152، اس محاصرے کے خلاف سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ جواب، ہشام بن عمرو نامی ایک شخص نے، ہشام بن عمرو نے آواز اٹھائی۔ سوال نمبر 153، صحیفہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا خبر دی؟ جواب، اللہ نے اس پر کیڑے بھیج دیے ہیں۔ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ساری باتیں چٹ کر دی ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ یعنی یہ صحیفے میں جو باتیں لکھی گئی تھی، وہ پوری باتیں اس کو دیمک چاٹ لی تھی، ختم کر دیے، جہاں پر اللہ کا نام تھا وہ باقی تھا بس۔ سوال نمبر 154، صحیفہ چاک کرنے کے لیے کون اٹھا؟ جواب، مطعم بن عدی نے، مطعم بن عدی یہ شخص اٹھا اور اس نے صحیفہ چاک کیا۔ سوال 155، اس نے کیا تصدیق کی؟ جواب، واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، یعنی اس کو پھاڑنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ دیا تھا۔ ہاں، وہ دیمک پہنچ گئی، کیڑے پہنچ گئے وہاں پہ، اور اس صحیفے کو کھا لیا تھا، وہ ختم کر دیا اس کو۔ سوال نمبر 156، کس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے؟ عام الحزن، غم کا سال، جس سال ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے سپورٹر تھے ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو کیا نام دیا؟ عام الحزن کہا گیا۔ سوال نمبر 157، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ جواب، نبوت کے 10ویں سال۔ سوال نمبر 158، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، نہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سوال نمبر 159، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کب ہوا؟ جواب، نبوت کے 10ویں سال۔ سوال نمبر 160، جب ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب، 65 برس تھی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ کس کی عمر بتائی جا رہی ہے؟ حضرت ختیجہ کی عمر 65 برس تھی۔ سوال 161، جب ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب، 50 سال تھی۔ سوال نمبر 162، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا؟ طائف ایک
بستی کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے؟ جواب، شوال 10 نبوت میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ سوال نمبر 163، طائف مکے سے کتنی دوری پر واقع ہے؟ 6 جواب، طائف مکے سے تقریباً 60 میل کی دوری پر واقع ہے۔ سوال نمبر 164، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیسے اور کس کے ہمراہ طے کیا؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر آتے جاتے پیدل طے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یعنی نبی کے ساتھ، ہمراہ کے معنی آپ کے ساتھ، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے۔ سوال نمبر 165، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ جواب، دعوت و تبلیغ کے لیے۔ سوال نمبر 166، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کتنے دنوں تک قیام فرمایا؟ جواب، 10 دن تک قیام فرمایا آپ نے طائف میں۔ سوال نمبر 167، اہل طائف نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا۔ اوباش آوارہ لوفر قسم کے نوجوانوں کو لگا دیا، لوفر آوارہ کو اوباش کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زخم آیا کہ آپ کے دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے، دونوں جوتے بھیگ گئے تھے، یعنی خون اتنا بہا کہ جوتوں میں جو ہے پورا خون جم گیا تھا۔ سوال نمبر 168، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے حق میں کیا کہا؟ جواب، ان کے حق میں دعائیں کی۔ کیا دعا دی؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ سوال نمبر 169، طائف سے آنے کے بعد آپ کو کس نے پناہ دی؟ جواب، مطعم بن عدی نے۔ سوال نمبر 170، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ جواب، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد۔ سوال نمبر 171، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کس کی معیت میں کی، کس کے ساتھ کیا؟ معیت، ساتھ۔ جواب، جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں۔ تو نبی کے ساتھ کون تھے سفر میں؟ معراج کے سفر میں جبرائیل تھے، اللہ کے فرشتے جبرائیل تھے۔ سوال نمبر 172، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے مقامات کون سے ہیں؟ جواب، مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق پر گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں انبیاء کرام کو آپ نے نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے انبیاء کرام سے ان کے مقام پر ملاقاتیں ہوئی، سدرۃ المنتہا اور بیت معمور تک پہنچے اور وہاں سے قرب حضوری خاص حاصل ہوا اور گناہو وحی سے مشرف ہوئے۔ تھوڑی سی وضاحت یہاں پر، چلیے دیکھیے یہاں پر، یہ معراج کا سفر کس پر ہوا؟ کون سی سواری پر ہوا؟ نیند آ رہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تھپکی دیتا ہے شیطان جب جو ہے دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی گیم لگا لے کے بیٹھے ہم لوگ تو کسی کو نیند نہیں آئے گی، آئے گی؟ نیند نہیں آتی نا، تو شیطان کتنا داخل ہوگا، دل دماغ میں چھا گیا، گہری نیند سلا دیا۔ بابا بہت سن لیے، سیرت رسول سن کے عمل کریں گے تم لوگ، اب اس لیے ٹھنڈے سو جاؤ، سردیاں ہیں، سو جاؤ، میں سلاتا ہوں ان کے، اپنا کام میں لگ گیا ہو، پاس ہو گیا ہو۔
لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معراج کسے کہتے ہیں؟ چلیے بولیے معراج کسے کہتے ہیں؟ ہمارے گھر کے بازو ایک صاحب رہتے، ان کا نام ہے معراج بھائی، ان کو معراج کہتے ہیں. صحیح ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندی پہ چڑھنے کو، اوپر جانے کو، آسمانوں کی سیر کرنے کو معراج کہتے ہیں. کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک براق پر. براق کسے کہتے ہیں؟ براق معلوم ہے؟ ہاں، جانور، گدھا، بولنے والا گدھا، اچھا سننے والا انسان. ہاں؟ خچر کی جیسی سواری تھی ایک، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر سفر کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سواری بھیجی گئی تھی جو بہت تیز رفتار تھی، اس لیے اس کا نام براق ہے. برق کہتے ہیں کرنٹ کو. کرنٹ دیکھے کھٹکا کھولتے فوری کھل جاتا، تیزی کے ساتھ تیز بھاگ. تو براق تیز دوڑنے والی سواری کو براق کہا جاتا ہے. اسپیڈ جانے والی گاڑی کو، سواری کو کیا کہتے ہیں؟ براق کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر نبیوں کی نماز پڑھائی، نبیوں کو نماز پڑھائی، امامت کی، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر بیت معمور. اچھا بیت معمور کسی کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل حدیث میں ہے. بیت معمور زمین پہ ایک اللہ کا گھر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زمین پر ایک اللہ کا گھر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ یا بیت اللہ. آسمان پر اسی لیول پر، اسی سمت، اسی کے کیا بولتے ہیں، اسی کے اپوزٹ، بالکل سیم سمت میں آسمان کے اوپر جو گھر ہے، ساتواں آسمان کے اوپر، اس کا نام بھی بیت معمور ہے. اس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اس گھر کا کتنے فرشتے کرتے ہیں طواف؟ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے قریب ہو کر بات چیت ہوئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. سوال نمبر 173، آسمانوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن کن انبیاء سے ہوئی؟ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس سے، پانچویں پر ہارون سے، چھٹے پر موسیٰ سے، ساتویں پر ابراہیم سے ملاقاتیں ہوئیں. سوال نمبر 174، معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے تحائف، تحفے دیے گئے؟ تحفے کی جمع تحائف، گفٹ. 3 تحفے جات، تحفے جات، یعنی 3 تحفے دیے گئے. نمبر 1، 5 نمازیں. کتنی تھی اصل میں یہ؟ 50. ثواب کتنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد کم کر دی لیکن ثواب کو گھٹایا نہیں. ثواب برابر 50 نمازوں کا ملے گا انشاءاللہ. پڑھنے والوں کو، نہیں پڑھنے والوں کو کیا ملے گا؟ جوتے. سمجھے؟ تو 5 نمازیں. نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. نمبر 3، آپ کی امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو. سوال نمبر 175، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس بڑی نشانی کی خبر دی تو قوم نے کیا جواب دیا؟ کون سی بڑی نشانی؟ معراج، معجزہ. معراج کا جو معجزہ آپ کو عطا کیا گیا تھا، یہ آ کر آپ نے اپنی قوم سے اس کا ذکر کیا تو قوم نے نبی کی تکذیب کی، نبی کی بات کو جھٹلایا، تکذیب کی، جھٹلایا. قوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کا سوال کیا؟ 176 سوال. کس چیز کا سوال کیا؟ جواب، بیت المقدس کی کیفیت. بیت المقدس اللہ کا گھر ہے نا، پہلا گھر جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو بیت المقدس کی کیفیت کیسا ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں،
سب انہوں نے سوال کیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، یعنی سامنے لا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے رہتے تھے، بیت المقدس کو، اس میں دروازے کتنے ہیں وہ سوال کرتے تو جواب دیتے جاتے تھے، اور یہ صحیح حدیث میں ہے. بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی. اب آخر میں وہ سن کر ہکے بکے ہو کر رہ گئے، ارے کیا کرنا. آپ بولے جواب مل گیا ان لوگوں کو، تو ان کی بولتی بند ہو گئی پوری. سوال نمبر 177. اس واقعے کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ ایک نے جھٹلایا تو، قوم نے جھٹلایا تو، کسی نے اس کو تصدیق بھی کی. پہلے تصدیق کرنے والے کون تھے اس واقعے کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس لیے ان کا نام صدیق پڑا، ان کا لقب ابو بکر صدیق. صدیق کیوں پڑا نام؟ یہی معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے. آنسر دینا بابا، آپ لوگ کدھر ہے آخر؟ تصدیق سچ ماننا یا سچ بتانا. سوال نمبر 178. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی تصدیق کے بعد کیا خطاب ملا؟ جواب صدیق کا خطاب ملا. سوال نمبر 179. پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت یا بیعت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگریمنٹ لیا کرتے تھے. مرد حضرات ہے تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کہ ہم جو ہے چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، ہاں کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور شرک نہیں کریں گے. ایسے کچھ باتوں پر اگریمنٹ ہوا کرتا تھا، اس کو بیعت کہتے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ جو بیعت عقبہ ہوئی، عقبہ ایک علاقے کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے، وہاں پر یہ بیعت ہوئی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا کہا گیا سیرت کی کتاب میں. تو پہلی بیعت عقبہ کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ ذی الحجہ میں ہوئی. ذی الحجہ نبوت کا 12واں سال تھا اور حج کا موسم تھا، یعنی حج کا زمانہ تھا ذی الحجہ کے مہینے میں. سوال نمبر 180. مدینہ میں اسلام کا پہلا سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بنا کر بھیجا؟ اسلام کا سفیر یعنی داعی، سفیر یا پھر ایمبیسڈر بھی کہا جاتا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بھیجا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو توحید کی بات سمجھائیں. مصعب بن عمیر اس وقت کس خطاب سے مشہور ہوئے؟ جواب مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے. مقری کے معنی کیا ہے؟ پڑھانے والا. کیونکہ اس وقت معلم اور استاذ کو مقری کہتے تھے. معلم کو اور استاد کو کیا کہتے تھے؟ مقری کہا جاتا تھا. سوال نمبر 182. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کس کے گھر مقیم رہے؟ کس کے گھر میں ٹھہرے، اسٹے کس کے گھر میں کیے؟ جواب اسعد بن زرارہ، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر. سوال 183. مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ساتھ کس نے دیا؟ جواب اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے. سوال 184. دوسری بیعت عقبہ کب پیش آئی؟ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں. سوال 185. دوسری بیعت عقبہ کے وقت یثرب سے کتنے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے؟ جواب 70 سے زائد مسلمان. یہ ملاقات کس تاریخ کو اور کب ہوئی؟ جواب 12 ذی الحجہ کو رات کی تاریکی میں ہوئی.
سوال 187 ہجرت مدینہ کے سب سے پہلے مہاجر کون ہیں؟ مدینے کو ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکے میں رہے؟ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکے میں رہے؟ جواب 13 سال۔ 13 سال مکے میں رہے۔ آپ کی عمر کیا تھی جب؟ 13 پلس 40 کتنے ہوئے؟ 50 پہ 3 53 سال، سمجھے؟ 40 سال تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہے، ان کے یعنی پوری قوم آپ کے اخلاق، کردار، آپ کے معاملات، امانت داری سے متفق ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 189 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی میٹنگ کہاں کی گئی؟ دار الندوہ میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی میٹنگ کس دن اور کس تاریخ کو کی گئی؟ جمعرات کے دن 26 صفر سن 14 نبوت مطابق 12 ستمبر 622 کو۔ سوال 191 دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کن لوگوں نے میٹنگ میں شرکت کی؟ ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، زمع بن اسود، حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج، امیہ بن خلف۔ یہ لوگ شریک ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ قتل کرنے کی سازش میں۔ کیا اس میٹنگ میں ابلیس بھی شریک ہوا تھا؟ ہاں شریک ہوا تھا، ابھی آ کر نیند لگا کر گیا ہے۔ ہاں اس میٹنگ میں ابلیس اہل نجد کے ایک شخص کی صورت میں آیا تھا۔ کس کی صورت میں آیا تھا؟ نجد ایک قبیلہ ہے، خاندان، ایک بستی ہے، اہل نجد، نجد والوں کے ایک شیخ کی صورت میں۔ شیخ بولے تو بوڑھا، ہاں ایک شیخ کئی معنی میں ہوتا، شیخ حضرت اچھے معنی میں بھی ہوتا، شیخ باہر کے شیخ آتے نہیں وہ بھی کہتے ہیں شیخ بولتے نہیں، تو شیخ کے معنی شخص کے بھی ہے اور شیخ کے معنی بوڑھے آدمی کی بھی ہے، شیخ، شیخہ۔ سوال نمبر 193 میٹنگ میں کس کی رائے پر اتفاق ہوا؟ ابو جہل کی رائے پر۔ ابو جہل کی جو مشورہ دیا تھا اس پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس سازش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئی؟ یعنی ان کی پلاننگ کیسے معلوم ہوا؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، بذریعہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ سوال نمبر 195 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کا پروگرام طے کرنے کے لیے کس کے مکان پر گئے؟ جب یہ سازش، ادھر دیکھو قتل کی جب سازشیں ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل گیا تھا، حکم مل گیا تھا کہ آپ کو اب یہاں سے نکلنا ہے، ہجرت کرنا ہے۔ تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ کس کے مکان پر؟ اپنے یار غار۔ یار غار معلوم ہے نا کون ہے؟ دوست، غار میں رہنے والے۔ کون سے غار میں تھے؟ غار ہرا میں، غار ثور میں؟ بھول گئے نہیں؟ غار ہرا میں، غار ثور میں؟ غار ثور میں۔ ابو بکر صدیق ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر کس وقت گئے؟ دوپہر کے وقت۔ سوال نمبر 197 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کن کن لوگوں نے کیا؟ یعنی پورے جیسے آپ کے گھر کو آ کر گھیر لیے تھے، جس میں ابو جہل بن ہشام اور حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معید، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف اور نبیہ بن حجاج اور اس کا بھائی
منبہ بن الحجاج. سوال 179. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے کیسے نکلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے، خاک بولے تو مٹی ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکل گئے. وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فہم لا یبصرون. سوال نمبر 199. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت اپنے بستر پر کس کو سلا کر گئے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ 27 صفر سن 13 نبوت بروز جمعرات. 200 سوالات مکمل ہو گئے ہیں. ابھی کتنے باقی ہیں؟ 150 ہم پڑھ لیں گے، بس کریں گے. 200 سوالات ہو گئے، اس کے بعد تیسرے میں پورے کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس میں ہی ڈاٹ تھا صرف 190 میں جو میٹنگ ہوئی نا صرف تو 14 نومبر 13 اور ہجرت 13 نومبر میں ہے. پہلے ہجرت ہوئی اور بعد میں میٹنگ میں قتل کی سازش ہوئی. 190 میں 14 نومبر ہے جی. اور ہجرت 13 نومبر میں ہے. تو ہجرت پہلے ہوئی اور قتل کی میٹنگ بعد میں ہوئی ہے. اس میں دیکھیے الرحیق المختوم صفحہ نمبر 223 کا حوالہ ہے، ذرا اس میں دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا.